وہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے نفرت کریں، خود کو بدصورت تصور کریں اور اس پر شرمندہ ہوں، مگر آپ ایسا مت ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا ہونے دیا تو جس نے بھی یہ کیا ہے وہ جیت جائے گا۔ نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ میں ایک پاکستانی خاندان سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ نافعہ اکرام کو مارچ 2021 میں ان کے اپنے گھر کے سامنے تیزاب کے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ کیوں اور کس نے، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ نافعہ جو پری میڈیکل کی طالبہ ہیں، اس رات ایک مقامی فارمیسی میں اپنی ملازمت سے وہ گھر واپس پہنچی ہی تھیں کہ گھر کے باہر کھڑے ایک شخص نے ان پر بیٹری ایسڈ پھینک دیا۔ وہ میرے چہرے پر کچھ پھینک کر بھاگ گئے اور میں نے اپنی آنکھیں بیچ لی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ جا چکے تھے۔ میں نے سوچا یہ کیا ہوا، مجھے لگا کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور میرے چہرے پر کوئی جوس پھینک دیا ہے، لیکن چند سیکنڈ بعد جب مجھے جلن شروع ہوئی تو میں ڈر گئی۔ میں تیزی سے گھر کی اندر کی طرف بھاگی جہاں کچن میں میرے والد کھڑے تھے۔ مجھے رائٹ اوے سمجھ آ گیا، اس لیے کہ اس کے شولڈر سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تیرے اوپر تو کسی نے تیزاب ڈال دیا ہے۔ اسی وقت میں نے اسکریمنگ شروع کر دی ہے، اپنی وائف کو کہا کہ پولیس کو کال کرو۔ میں تیزی سے کچن کی طرف بھاگی اور میں نے دیکھا کہ میری بیٹی وہاں کھڑی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ سرمئی ہو چکا تھا، راکھ سا سرمئی۔ میں نے اسے باتھ ٹب میں ڈالا اور اس کے کپڑے اتارنے لگی۔ میرے اپنے ہاتھ بھی جل گئے تھے جو کہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رونے لگی، میرے خدایا میری خوبصورت بیٹی۔ میں اس کا چہرہ دھو رہی تھی اور اس کے منہ سے لعاب بہنے لگا، اس کی زبان سوج گئی، اس کی سانس کی نالی بند ہونے لگی تھی۔ اس حادثے کے بعد نافعہ کی جان تو بچ گئی، مگر وہ اپنی داہنی آنکھ کی 90% بینائی کھو چکی ہیں۔ ان کی خوراک کی نالی کو سرجری کے ذریعے بحال کیا گیا اور اس کا علاج جاری ہے۔ نافعہ کے چہرے کے خد و خال اور دیگر اعضاء کی بحالی کے لیے اگلے 2 سال تک انہیں کئی سرجریز سے گزرنا ہوگا۔ میں کچھ بھی نگل نہیں پاتی تھی، پڈنگ اور دہی جیسی چیزیں بھی گلے سے نہیں اترتی تھیں۔ میرے ہونٹ زخموں کی وجہ سے میری ناک کو چھونے لگے۔ دیکھیں، میں اپنا پورا منہ بھی نہیں کھول سکتی۔ اس سب کو کاٹ کر میرے کولہوں سے جلد لے کر میرے منہ کے گرد لگائی۔ انہوں نے میرے کندھوں میں امپلانٹس ڈالے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری جلد کو مسلسل کھینچ کے رکھا جائے تاکہ اس سے اضافی جلد بنے، جس سے میرے متاثرہ اعصاب اور جلد کی جگہ نئے نروز اور ٹشو لگائے جا سکیں۔ اس سب کے باوجود نافعہ نے اس حادثے کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ میں اب کام پر نہیں جا سکتی، تعلیم حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، مگر میں نے ہمت اور استقامت سے کام لینے کی ٹھان لی ہے، اور جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے جو بننا ہے بن کر دکھاؤں گی، اگرچہ یہ مشکل ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ سب عارضی ہے اور مجھے جہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ میں وہاں پہنچوں گی۔ نافعہ کے علاج کے اخراجات میں مدد کے لیے انکے ایک ہمسائے نے گو فنڈ می پیج کے ذریعے رقم جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مشہور سیلیبریٹی شیف پدما لکشمی نے بھی حملہ آور کی شناخت اور نافعہ کے خاندان کی مالی مدد کے لیے ایک ویڈیو اپیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنے 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز سے شیئر کی، جس کے بعد نافعہ کو ملنے والی کمیونٹی سپورٹ میں خاصا اضافہ ہوا۔ ترقی پذیر ممالک کے برعکس امریکہ میں تیزاب کے حملے کے واقعات بہت کم سننے میں آتے ہیں۔ نافعہ پر حملے کو 1 سال گزر چکا ہے، مگر پولیس ابھی تک حملہ آور کا سراغ نہیں لگا پائی۔ اسے فی الحال نفرت پر مبنی جرم قرار نہیں دیا گیا۔ اب یہ کیس مقامی پولیس کی بجائے FBI کے پاس ہے اور حملہ آور کی شناخت کرنے والے کے لیے $40,000 کا انعام بھی ہے۔ نافعہ اور ان کے والدین مجرم کے نہ پکڑے جانے کے سبب ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ مجھے ہر روز درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد اور میرا چہرہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ کسی کے تیزاب پھینکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو داغدار کر دیتا ہے، روز یاد دلاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر میں گھر سے باہر ہوں تو مجھے بہت اضطراب اور بے چینی رہتی ہے۔ جب پتہ لگ جائے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیوں کیا یا ان کے ذہن میں کیا تھا، تو میرے خیال میں یہ میرے اور میرے والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح پوچھیں تو جو ہے نا، یہ ایک ایسی پین ہے کہ جس کو نا بندہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ صبح اٹھتا ہوں تو میرا ذہن ہوتا ہے کہ کاش کہ فون اٹھ کے دیکھتا ہوں، میسج دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کال آئی ہو کہ ہم نے اس آدمی کا پتہ چلا لیا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو اس قدر نقصان پہنچایا ہو تو یہ خیال آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتا کہ یہ کس نے کیا اور کیوں۔
اس انسان کا پکڑے جانا ہمارے لیے ذہنی سکون کا باعث ہے، اور نہ بھولیے کہ انصاف ہونا تو ضروری ہے۔ شروع میں اپنا بدلا ہوا چہرہ دیکھنا بہت مشکل تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو روتی تھی۔ میں چھپ کر روتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین مجھے روتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی جلد میں چھپی خوبصورتی دکھائی دینے لگی۔ میں نے جانا کہ اندر خوبصورتی کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس تجربے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کی روح ہے جس کی خوبصورتی آپ کے اندر سے آپ کے چہرے پر جھلکتی ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کتنا جلے ہوئے ہیں یا کیا داغ ہیں آپ کے جسم پر۔ اہم یہ ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ جو لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ مجھے کچھ وقت لگا مگر میں نے خود میں ہمت تلاش کی۔ اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔